ایک چیلم تک آپ دیکھیے کہ گلیوں میں روڈوں پر جو ہے ہمارے بھائی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ دیگے چڑھا اور کھچڑا جو ہے وہ گوٹتے رہتے اور زور زور سے اس پر نیلے پہ دیلا کہ بڑے بڑے اسپیکر ایسے لگا کر اور زور زور سے قوالیاں نعتیں نوحے معاذ اللہ یہ بجاتے. کیا ہوتا ہے آپ جس گلی کے اندر اتنا بڑا ڈیگ لے کر ساری رات جو ہے آپ نے ادھم مچایا اور یہ جو اوپر رہنے والے ہیں ارے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں, ان کے گھروں میں بزرگ بھی ہیں, ان کے گھروں میں بیمار بھی ہیں, ان کے گھروں میں جلدی سو کر صبح جلدی کام پر جانے والے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو تہجد کے لیے اٹھتے رات کو جلدی سو جاتے ہیں پھر جو ہے فجر پڑھ کے پھر آرام کرتے اور آپ لوگ جو ہے امام علی مقام پر زور زور سے ڈیگ بجا رہے زور زور سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر. یہ سارے چھیل چبیلے آپ دیکھیے منہ میں گٹکے بھرے ہوں گے, کڑے پہنے ہوں گے, نہ نماز کا ہوش ہے, نہ کوئی قرآن کی تلاوت, نہ کوئی مسجد میں آنے کا ہوش ہے, لیکن ایسے ڈنڈے لے کر جو ہے ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے اسی سے ہم کو جنت کا راستہ مل جائے گا. اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں اور کئی بزرگوں نے بھی یہ بات کہی کہ جب یہ دیگے وغیرہ چڑھتی ہیں جس گلی کے اندر یا جو آپ علاقے کے اندر تو خطرناک قسم کا جو ہے اس سے دھواں اٹھتا اور جب وہ دھواں اٹھتا تو اطراف میں جتنے لوگ رہتے اب ہوا آتی ہے اس سے یہ جب پھیلتا لوگوں کے گھروں کے اندر جاتا اور جانے کے بعد آپ دیکھیے کہ جن جن گلیوں میں یہ ہوتا وہ بخوبی میری بات کو سمجھ رہے ہو. جن جن گلیوں کے اندر جو بالکل تنگ ہوتی وہاں پر جب دیگے پکائی جاتی اور اس کا دھواں جب اٹھتا آپ دیکھیے کتنی جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کی آنکھوں کو کتنی جو ہے وہ اذیت پہنچتی ہے. تو میرا مشورہ ان کو یہی ہوتا ہے اگرچہ وہ نہیں مانتے لیکن میں جو ہے یہ اپنا حق ادا کرتا ہوں, اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کرتا ہوں. نہیں مانتے مسجدوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ خطرناک قسم کا دھواں بدبو, حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو خوشبودار بناؤ. کوئی گندے میلے کپڑے پہن کر بھی نہ جس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد نہ آئے, گھر جائے کپڑے بدلے اور پھر جو ہے مسجد میں آن کر جو ہے نماز پڑھے. اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی, اللہ کے ملائکہ کو اذیت پہنچتی ہے. تو فرمایا مسجد کو خوشبودار بناؤ. لیکن آپ دیکھیے انہی مسجدوں کے باہر جو ہے وہ دیگے چڑھا چڑھا کر سارا دھواں مسجد کے اندر بدبو, نمازی بیچارے آنکھیں مل رہے ہوں, ان کا جو ہے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں اپنی بات یہ کرتا ہوں تاکہ اللہ کرے آج نہیں کل نہیں آئندہ سال میری بات ان کے دل میں اتر جائے. اگر آپ کو کھانا پکانا ہی ہے تو میں کہتا ہوں جب اتنا آپ نے پیسہ جمع کیا, اتنا جب آپ نے محنت اور مشقت کا کام کیا تو اب ایک کام کریں کہ کسی کچن والے سے جو ہے وہ تیار کروائیں. کسی کچن والے کو پیسے دے کر آپ جو ہے جو بھی کھچڑا ہو, جو بھی چاول ہو, جو بھی چیز ہو لنگر نیاز وہ بنوا کر پھر جو ہے آپ اپنی گلیوں میں بانٹ دیں, آپ اپنے محلوں میں بانٹ دیں, آپ اپنے علاقوں میں بانٹ دیں. لیکن اس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف ہرگز نہ دی جائے.